بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا۔ تو ناظرین، مکہ میں دودھ پلانے کے لیے سب عورتوں نے دوسرے بچے لے لیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں لیا؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چنا؟ تو ناظرین، ان تمام سوالات کا جواب تفصیلاً اس ویڈیو میں دیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مکہ آمد کی سرگزشت بیان کرتے ہیں۔ کہا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں اپنے گاؤں سے مکہ مکرمہ کی طرف چلی، میرے ساتھ میرا خدا اور ایک بچہ بھی تھا۔ چند عورتیں مکہ آ رہی تھیں تاکہ انہیں دودھ پلانے کے واسطے کچھ بچے مل جائے، ہم بھی ان کے ساتھ چلے آئے۔ وہ سال خشک سالی کا سال تھا، سب لوگ باران رحمت کے منتظر تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں اپنی گدی پر سوار ہوئی، وہ بھی اس قدر بھوک اور پیاس سے کمزور تھی کہ ایک قدم بھی طے کرنا اس کے لیے مشکل تھا، اور میرے پستانوں میں بھی دودھ بالکل خشک ہو چکا تھا، اور میرا بچہ بھوک کے مارے مجھے سونے نہ دیتا تھا، اور ہمارے پاس جو دودھ دینے والے جانور اونٹنی تھی، اس کے تھنوں میں بھی دودھ بالکل نہ تھا، جو کچھ تھوڑا بہت نکلتا تھا وہ بچے کو پلا دیتی تھی۔ غرض یہ کہ میں اللہ اللہ کر کے مکہ مکرمہ پہنچی، اور میرے ساتھ کی جس قدر عورتیں تھیں وہ سب مجھ سے پہلے جا چکی تھیں اور بچوں کو لے کر آئی تھیں، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت نے قبول نہیں کیا تھا، چونکہ عورتوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، لہٰذا ان کے گھر سے کچھ ملنے کی توقع نہ تھی، اس لیے مرزا کے ساتھ بچے کا باپ اچھا سلوک کرتا تھا، ماں یا دادا زیادہ بہتر سلوک نہیں کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں بھی اسی خیال سے آپ کو چھوڑ آئی تھی، مگر رات کو میں نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، صبح کو ہمارا قافلہ واپس روانہ ہونے والا ہے، مگر میرے ہاتھ کوئی بچہ نہ آیا، صرف وہ ایک یتیم بچہ باقی رہ گیا ہے، اگر تم اجازت دے دو تو میں اسے لے آؤں تاکہ بغیر بچے کے واپس نہ جاؤں، ورنہ مجھے اپنے ہمراہیوں میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ میرے خاوند نے کہا ضرور جاؤ اور اس یتیم کو لے آؤ، مجھے امید ہے کہ اس کا قدم باعث برکت ہوگا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں اسی وقت گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر آ گئی۔ جس وقت میں نے آپ کو اپنی گود میں لٹایا، اسی وقت میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، اور آپا نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور آپ کا بھائی بھی آپ کی برکت سے شکم سیر ہوا، اور دونوں نے بالعافیت تمام آرام پایا، اور ہماری اونٹنی نے بھی بہت دودھ دیا کہ ہم دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور خیر و عافیت کے ساتھ رات گزری۔ صبح کو جب میں نے چلنے کے واسطے اپنی گدی پر سوار ہوئی اور آپ کو میں نے اپنی گود میں لے لیا تو اس گدی کو اس قدر تیز رفتار پایا کہ تمام قافلے والوں سے آگے آگے جاتی تھی۔ میری ہمراہ عورتیں یہ دیکھ کر کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی گدی ہے جس پر تم آئی تھی؟ میں نے کہا وہی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اب تو یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ انہی برکات و فراحتوں کے ساتھ ہم اپنے وطن پہنچے، اور باوجود خشک سالی کے جنگل میں گھاس کا ایک پتا نہیں ملتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری بکریاں جنگل سے خوب سیر ہو کر آتی تھیں اور خوب دودھ دیتی تھیں۔ حالانکہ ہماری ساری قوم کی بکریاں جنگل سے بھوکی واپس آ جاتی تھیں اور ایک قطرہ دودھ کا نہ دیتی تھی۔ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں کو کہا کرتے تھے کہ اپنی بکریوں کو وہیں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر پھر بھی ان کی بکریاں بھوک اور میری بکریاں پیٹ بھری واپس آتی تھیں۔ غرض یہ کہ ہم نے بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما ایسی تھی کہ کوئی بچہ آپ کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ جب آپ 2 سال کے ہوئے تو ایک ہوشیار لڑکے جیسے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس پہنچی، حالانکہ آپ کی برکات کو دیکھ کر میری خواہش تھی کہ آپ میرے پاس ہی رہیں، اسی واسطے میں نے آپ کی والدہ سے عرض کیا کہ اگر آپ اسے میرے ہی پاس رہنے دیں تو بہت اچھا ہوگا، چونکہ مجھے مکہ کی آب و ہوا سے ان کی صحت خراب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔
جب یہ خوب استوار ہو جائیں تو اس وقت کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ میں نے اس قدر ضد کی کہ ان سے سوال کیا کہ آخر انہوں نے اجازت دے دی اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خوشی خوشی گھر آ گئی۔